اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ وہ اگر کسی نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیتا تو اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی، اور اگر کسی مردے پر یعنی کسی قبر کو آواز دے دیتا تو وہ مردہ اس قبر سے اٹھ جاتا تھا اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک گلی پر گزر رہے تھے تو ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، تو وہ بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگ رہا تھا اور ماں اسے کچھ وہ چیز نہیں دے رہی تھی۔ وہ بچہ جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچے سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے تھے؟ اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے روٹی مانگ رہی تھی اور وہ روٹی نہیں دے رہی تھی۔ اب مجھے پتا نہیں کہ روٹی گھر میں کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے خبر دے دیتا تھا کہ یہ چیز وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس بچے سے کہا کہ جا کے گھر کے فلانے جگہ پر دیکھ لو، وہاں پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور کھا لو۔ تو وہ بچہ فوراً گھر گیا اور وہاں پر وہ روٹی دیکھی اور اٹھا کر کھا لی۔ تو اس طرح جو اس وقت کے مخالف لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت تنگ ہوئے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ اس کے پاس اتنی بزرگی ہے، بنا باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی بزرگی ہے کہ وہ اگر کسی نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اگر کسی مردے کو پکارے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو بھی کچھ پڑا ہوا ہے وہ گھر کے باہر سے جان جاتا ہے کہ گھر کے اندر کیا پڑا ہوا ہے۔ تو بہت تنگ آئے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو جو مخالف تھے وہ اپنے بادشاہ کے فوج کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر آئے اور اپنا ایک جاسوس گھر کے اندر بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر پر ہے کہ نہیں، تاکہ ہم اسے پکڑ کر پھانسی دے، سولی پر چڑھا لیں۔ تو جب وہ جاسوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ساتھیوں نے اس جاسوس کو پہچان لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ان کا جاسوس ہے اور تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ تو اس جاسوس نے اپنے ساتھیوں کو اندر بلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر موجود ہے۔ جب ان کے ساتھی گھر کے اندر آئے تو کمرے کا جو چھت تھا وہ چھت اللہ تعالیٰ نے اس چھت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت نکال دیا اور آسمانوں پر لے گیا۔ تو جب ان کے ساتھی گھر کے اندر آئے تو جو جاسوس تھا اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے اپنے جاسوس کو پکڑ لیا۔ جاسوس نے کہا کہ میں تو آپ کا ساتھی ہوں، آپ مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تم عیسیٰ ہو۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن ان کے ساتھی کچھ نہ مانے اور اسی جاسوس کو پکڑ کر شہر کے باہر لوگوں کو جمع کیا
جو عیسائیوں کا نشان ہے، جو صلیب ہے، یہ اسی وقت سے عیسائیوں کا نشان ہے۔ انہوں نے اس نشان پر، اس لکڑی پر اس اپنے جاسوس کو لٹکایا اور اسے پھانسی دے دی، اور خوش ہوئے کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ دوستو، اس دین کی خاطر انبیاء علیہ السلام نے بہت سی قربانیاں دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے، ان کی سختیاں ایک طرف، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختیاں ان سب سے زیادہ تھی۔ طائف کو دعوت دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کو، قبیلہ طائف کو جب دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے، ان ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارا اور بہت زخمی کیا۔ تو ایک وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، موزے مبارک خون سے بھرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ طائف دو پہاڑوں کے درمیان ایک قبیلہ تھا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا لیں گے اور اس طائف کا جو قبیلہ ہے ان کو غرق کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے گا۔ اگر ان کو ہدایت نہ ہوئی، ان کے نسل میں سے کوئی مسلمان ہوگا، اسے کوئی بھی بد دعا نہ دی۔ حالانکہ اس قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سختیاں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو ایک یہودی سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا۔ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں کیا ہے، میرے پیسے واپس کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں جا کر نماز پڑھوں، میں آپ کا قرضہ دے دوں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ایک قدم بھی آگے آپ کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میرا قرضہ یہیں پر رکھ دو، اور اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا دیا۔ صحابہ نے انتظار کیا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکا ہوا ہے اور وہاں پر اسے بٹھایا ہوا ہے، تو صحابہ آئے اور بہت غصے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس یہودی کو کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ حق پر ہے اور اس کا اپنا حق ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے جو کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں اس کا قرضدار ہوں، اس کو کچھ بھی نہ کہو۔ تو اسی وقت اس یہودی نے ایمان لایا اور مسلمان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کا، یعنی آپ کے اندر نبوت کی جتنی بھی نشانیاں تھی وہ سب مجھے مل گئی، صرف ایک اخلاق ہی باقی تھا کہ میں جان سکوں کہ آپ کا اخلاق کتنا ہے۔ تو جب میں نے آپ کا اخلاق دیکھا تو آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے، یعنی کسی کے پاس بھی اتنا اخلاق نہیں ہے، حالانکہ میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی بد اخلاقی نہیں کی اور اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ بات کی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہا کہ اس یہودی کو کچھ نہ کہو۔ تو اس وجہ سے وہ یہودی مسلمان ہوا۔ دوستو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ اخلاق نصیب فرما، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں راہ راست پر چلا دے۔ یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ دوستو اس بیان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔